تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ اکرام حسین صاحب، جناب قبلہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور قبلہ محمد رضا داؤدانی صاحب، سب کو خوش آمدید۔ اور بس آغاز کرتے ہیں، آپ لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں، پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ذرا مفتی اسماعیل نورانی صاحب، یہ فقہی نوعیت کی سوالات ہیں، اگر یہ ہم پہلے حالانکہ بہت دفعہ آ چکے ہیں لیکن تکرار سے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کو بھی تو ایک تو یہ کورونا کے تناظر میں لوگ سٹیم لینے کو ڈاکٹرز ریکمنڈ کرتے ہیں، حالت روزہ میں سٹیم لی جا سکتی ہے یا نہیں، آپ بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسٹیم جب ہم لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ ایک لکوڈ کے جو ذرات ہیں وہ انسان کے سانس کے ذریعے سے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں اسٹیم لینے کو، بھاپ لینے کو منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا فجر یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی کام کر لیں، اس کے علاوہ افطار کے بعد ایسا کر لیں۔ اگر تو کسی مریض کی کوئی نوعیت بن گئی ہے جس کے لیے تو پھر وہ روزہ رکھنے نہ رکھنے کا کوئی معاملہ آ جائے، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک نارمل شخص ہے تو روزے کی حالت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پرفیوم کے لیے بتا دیں، پرفیوم استعمال کرنا جی، عطریات ہارڈ پرفیوم ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسمیل آپ کو فیل ہو رہی ہے اندر، بس اس میں قصدن چونکہ کچھ چیزوں کو کھینچنا کہ جس سے اس کے ذرات اندر جائیں تو وہ منع ہے، لیکن پرفیوم اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اندر کھینچیں، وہ تو کپڑوں کے لیے یا روم اسپرے ہوتا ہے، لیکن خود بخود اس کے ذرات جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم باہر گرد و غبار کے ذرات جاتے ہیں تو وہ معاف ہیں، تو اسی طریقے سے پرفیوم کے بھی اسپرے کے ذرات جو ہمارا قصد نہیں ہے اس میں، مقصد ہمارا خوشبو ہے، تو اسی وجہ سے اس سے بھی روزے پر کوئی اثر یعنی روزہ فاسد نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ فقہ جعفریہ کے مطابق بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے خود نے فرمایا کہ یہ مسئلہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، ڈسکس ہو چکا ہے، اور خوشبو کے حوالے سے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے کہ روزے دار کے لیے نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کو بعض روایتوں کے اندر روزے دار کے لیے تحفہ قرار دیا گیا۔ اچھا، کہ طیب للصائم، کہ اسے بالکل ایک ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا کہ وہ اسے استفادہ کرے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ جو اسٹیم کے حوالے سے سوال تھا اس میں ایک فرق یہ آ جاتا ہے کہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک کھانے کی نالی ہے اور ایک سانس کی نالی ہے۔ تو اگر اس اسٹیم کے ذریعے سے کھانے کی نالی تک کوئی چیز نہیں جا رہی ہے، یعنی کوئی بھی چیز حلق سے نیچے کھانے کی نالی میں نہیں جا رہی ہے، تو پھر اس کی ممانعت نہیں کی گئی۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اسے افطار کے دوران نہ لیا جائے، موقوف کیا جائے، افطار کے بعد کیا جائے یا اذان صبح سے پہلے اس کو کر لیا جائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر وہ کھانے کی نالی میں نہیں جا رہا۔ ٹیکنیکلی کیسے پتہ چلے گا؟ ڈاکٹرز عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانے کی نالی میں نہیں جاتی ہے، اس لیے فقہ جعفریہ کی رائے کے مطابق یہ کرنا ممکن۔ ٹھیک ہے، غبار سے متعلق بھی انہوں نے تذکرہ کیا، جب روڈ پہ جا رہے ہیں جناب، وہ W11 دھواں چھوڑتے ہوئے جا رہی ہے، آپ بائک چلا رہے ہیں، جس میں انسان کا اپنا کوئی انٹینشن نہیں ہے، بائی چانس وہ چیز چلی گئی، وہ تو بالکل ہی معاف ہے۔ وہ تو پھر کوئی بھی چیز ہو، وہ تو بالکل ہی معاف ہے، لیکن اگر انٹینشنلی اس نے اس چیز کو انہیل کرنے کی کوشش کی، جو کہ بڑی بدذوقی ہے، بہت بدذوقی ہے، لیکن یہ کیس آ جاتا ہے مثلا سگریٹ کے کیس کے اندر آ جائے گا، اس کو اگر پریکٹیکلی آپ لیں، پیسو اسموکنگ سے کسی کو سکون مل رہا ہے اگر روزے میں، تو اگر گاڑھا گرد و غبار ہے یا گاڑھا دھواں ہے، اگر وہ اس کے حلق تک جا رہا ہے، دیکھیں پھر اس کے اندر دو چیزوں کا فرق کرنا پڑے گا کہ اگر یہ حلق سے نیچے جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں مسئلہ ہوگا، جیسے سگریٹ کے کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا کوئی دھواں ہے اور اگر مثلا وہ جا رہا ہے، وہ ناک کے ذریعے سے جا رہا ہے اور سانس کی نالی میں جا رہا ہے، پسند اس کو بھی نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال اس سے روزہ پھر فاسد نہیں۔ تو یعنی پیسو اسموکنگ ول موسٹ پروبیبلی آپ کا روزہ ختم کر دے گی؟ نہیں کرے گی۔ اچھا، اگر آپ سامنے کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور اس کا دھواں جا رہا ہے، بہت ہی اگر کلوز بیٹھا ہوا ہے اور دھوئیں پر دھواں آ رہا ہے تو الگ بات ہے، عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اور یہی مسئلہ وہ پولوشن یعنی کا بھی ہو گیا، سیم چیز اس میں ہے۔ W18 کا بھی یہی حکم ہے، آپ نے چونکہ ایک کا نام لیا، ایک کا نام لیا، میں نے سوال W11 کے تناظر میں کیا، اس کا اطلاق تمام بسوں پر ہوگا، تمام علاقے میں رہنے والے اپنی اپنی ٹرانسپورٹیشن کے مطابق اس کا اطلاق کریں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ایسے، چاہے وہ W11 ہو یا کوئی ہو۔ بالکل صحیح، ٹھیک۔ قبلہ ایک یہ بتا دیجئے، ایک صاحب ہیں وہ ادارہ چلاتے ہیں تو لوگوں سے ڈونیشنز وغیرہ لیتے ہیں وہ، یا اگر ایک عام آدمی کے اس پہ لے کے مجھے کسی نے کہا ہوا ہے کہ فلاں گھر کا راشن اگر آپ دیکھ سکیں، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ قبلہ اگر کوئی سلسلہ ہو تو بتائیں، یا میں نے اپنے کسی دوست سے بھی کہہ دیا، تو کیا کوئی این جی او ایک بندہ چلا رہا ہے، جو اصل سوال تھا کہ ہم این جی او چلا رہے ہیں تو ہمیں جو لوگ ڈونیشن دیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذرائع آمدن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے،
لیکن ایک شک ضرور ہے کہ پتہ نہیں ذرائع آمدن ان کا حلال ہے یا بس کوئی اور ذرائع آمدن بھی، تو ہم تحقیق کریں یا بھائی وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہمیں تو وہ جو کام نیک مقصد کے لیے نیک کام کے لیے پیسے دے رہے ہیں ہم وہ لیں اور لوگوں میں خرچ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں وسیم بھائی 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو دینے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے، دینے والے کے لیے تو یہی فرمائیں کہ وہ حلال طیب مال کمائے اور حلال طیب مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرے. بالکل صحیح. اللہ طیب و یحب الطیب. لوگوں کا یہ جو گمان ہے کہ ہم کالا پیلا نیلا دنیا جہان کے سارے دھندے کریں اور اس کے بعد چیریٹی کر دیں. وہ کہتے ہیں اس سے سارا پاک ہو جاتا ہے. جی ہاں، اور اس کو جو ہے نا آپ یہ سمجھے کہ سارا پاک ہو گیا، سارے بلیک کو وائٹ کر دیا چیریٹی کرنے سے، یا خانہ کعبہ کے طواف جا کے کر کے آئے، جتنے لوگوں کو چکر دیے ہوئے وہ چکر کے اندر ختم ہو گئے. تو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ آپ جتنا مرضی حرام کماتے رہیں، اور اسلام نے کوئی اس بلیک کو وائٹ کرنے کا ذریعہ چیریٹی رکھی ہوئی، ایسا نہیں ہے. اللہ طیب و یحب الطیب. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلوب ہے تم حلال کماؤ اور حلال میں سے اس ستھرے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو. صحیح، یہ دینے والے کی ذمہ داری ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں پیشاب سے کپڑا پاک کر لوں تو پیشاب سے کپڑا اور ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہوگا. یہ تو رہی اس کی ذمہ داری. اب چیریٹی لینے والا یا وصول کرنے والا تو دیکھیں وہ تو شرعی طور پر مکلف نہیں ہے اس بات کا کس کس کی تحقیقات کرتا جائے گا. آپ نے کہا کہ یقین نہیں ہے. جی. ایک شخص کا تو 100% یقین ہے کہ اس کی حرام ہی کمائی ہے، مخلوط بھی نہیں ہے، حرام ہی ہے. تو اس کے تو بڑے مسائل ہیں، اس کی دعوت قبول کرنا، اس کے تحائف قبول کرنا، اس کے ساتھ معاملات کرنا. اس کا آپ کو حتمی طور پر پتہ ہے کہ اس کے اور کوئی ذرائع ہے ہی نہیں. لیکن یہاں یہ صورتحال ہے کہ مخلوط ہے یا یقین بھی نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر یہ چیریٹی لینے والا مکلف نہیں ہے کہ پرسن ٹو پرسن جا کر ڈور ٹو ڈور جا کر تحقیق کرے کہ بتاؤ بھائی یہ تم دے رہے ہو، یہ حلال دے رہے ہو نہیں حلال دے رہے ہو. تو یہ تو ہم ٹیلی فون کرنے بیٹھے ہوتے ہیں احساس کا. تو یہ تو ہم پہلے سب سے پہلے یہ پوچھ رہے ہو کہ بتاؤ تم حلال دے رہے ہو حرام دے رہے ہو. تو یہ مکلف نہیں ہے. ہاں اس کو اہتمام کرنا چاہیے. اچھا قبلہ، کیا یہی معاملہ جو ہے وہ امپلائیز کے لیے بھی آ جائے گا؟ ایک بندہ کہیں کام کر رہا ہے، اب یہ معاملہ مختلف ہے، ابھی سیلری کا معاملہ آ گیا تو اسے نہیں پتا کہ اس کو جو جہاں سے سیلری مل رہی ہے اس کا جو باس ہے اس کی ذرائع آمدن حلال ہے یا حرام ہے. تو کیا اب یہ ہر امپلائی تحقیق کرے یا اگین وہی بات کہ یہ اس کا باس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے؟ یہ تو اپنا کام کر رہا ہے جو حلال نوعیت کا کام ہے، اس کے بدلے میں تنخواہ لے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول اور ضابطہ تو قبلہ علامہ صاحب نے ذکر فرما دیا، اور جہاں حتمی اور قطعی طور پر شیورٹی ہے کہ بھائی وہ حرام ہی کے مال سے آپ کو سیلری دے رہا ہے یا آپ کو ڈونیشن دے رہا ہے تو اس اعتبار سے احکامات مختلف ہوں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہا مثلا کوئی شراب خانہ چلا رہا ہے، پتہ ہے کہ جناب اس کی جو پیسے آ رہے ہیں وہ ہے ہی حرام، تو اس صورت میں وہاں جی بالکل وہاں بالکل جاب نہیں کر سکیں گے. اسی طرح سے جیسے ہمارے فقہا کنونشنل بینک کی جو جاب ہے اس کے حوالے سے بھی منع فرماتے ہیں کہ وہاں نہ کی جائے، بامر مجبوری کی جائے لیکن دوسرے کی تلاش کو جاری رکھا جائے. وہی حتمی طور پر اور قطعی طور پر اور اس کی سورس آف انکم کوئی نہیں ہے. جیسا آپ نے کہا کہ بھائی وہ شراب ہی کی دکان ہے اسی سے کماتا ہے یا وہ اسی دکان پر جاب کرتا ہے، صاحب ایمان کو ویسے ہی وہاں جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور پھر وہی اگر صرف اس کو یہی پتا ہے کہ وہیں سے سورس آف انکم ہے اور اس نے مجھے تنخواہ دینی ہے تو اس اعتبار سے پھر وہ حتمی طور پر وہاں سے نہیں لے سکے گا. لیکن بظاہر اس کا کام حلال نوعیت کا ہے اور اس کے بارے میں شک ہے اسے کہ پتہ نہیں کوئی اور بھی ذرائع آمدن ہوں گے. جی بالکل، جب مکس اپ ہے جی مخلوط ہے اور اس کا مال میں اختلاط پیدا ہو گیا ہے تو اب پھر وہ دین شک کا فائدہ دیتا ہے تو اس اعتبار سے پھر اس کو بینیفٹ ملے. بالکل صحیح. تو رضا دودانی صاحب، ویسٹ میں تو مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں، جو کہ خالص ستن حرام نوعیت کے ظاہر شراب خانے میں کام نہیں کر رہے، ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں پر حرام ڈرنکس بھی سرو ہوتی ہیں. تو یہاں اس کی گنجائش بن جائے گی کیونکہ خالص ستن حرام کام نہیں ہے، وہاں حرام کام بھی سائٹ پہ چل رہا ہے، یا نہیں بنے گی وہاں جاب کرنے کی گنجائش؟ جو دونوں بزرگان نے بات کہی ہے میں بالکل 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں اور اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو آپ فرما رہے ہیں اس کے اندر واقعا سینسٹیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خاص طور پہ شراب کا جو معاملہ ہے، لکر کا سرونگ کا بھی جو معاملہ ہے، تو وہ دسترخوان جس کے اوپر فرض کیجئے کہ شراب موجود ہے، ایک یہ تو آپ امپلائیز کی بات کر رہے ہیں نا، امپلائی بھی نہ ہو، یعنی ویسے ہی ایک شخص ہے کسی جگہ پر مدعو ہے اور وہاں پر شراب موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے واک آؤٹ کرے، یعنی وہ وہاں پر اس دسترخوان پر بیٹھ بھی نہیں سکتا. تو خدا کی لعنت ہے شراب بیچنے والے پر، شراب لے جانے والے پر، اس کے ٹرانسپورٹیشن کرنے والے پر، اس کے پینے والے پر. تو بہت زیادہ اس حوالے سے صراحت کی گئی ہے. ایگزامپل اس میں تو ہوتا ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ تو ایک وہ ہے نا آپ کا کمفرٹ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا مٹ کے چلے گا، لیکن یہ نوکری تو جو ہے وہ یہ تو اس میں تو آپ نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے،
تو یہ تو انیوائڈیبل معاملہ ہے، تو اس کی گنجائش نکلے گی یا نہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کے اندر سور کھانا جائز ہو جاتا ہے، مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، حرج کی اگر کیفیت آ جاتی ہے کوئی، تو پھر وہ بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن آ گئی. لیکن یہ ہے کہ عام طور پر میں نہیں سمجھتا کہ 100 اگر کیسز ہیں تو اس کے اندر 99 کیسز کے اندر ایسا معاملہ ہو. بہت سارے افراد جو ہیں اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. جب وہ لائٹلی لیتے ہیں تو بہرحال اس حوالے سے اسلام کو سینسٹیوٹی کے ساتھ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا. اور یہ بینکس کے حوالے سے کام کرنے میں فقہ جعفری کا کیا مطلب؟ سیم جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اندر جہاں پر بھی سود کا انوالومنٹ ہے، جہاں پر بھی سود کا انوالومنٹ ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اگر سود سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ ہے اور ایک ٹیبل سے لے کر دوسرے ٹیبل کے اوپر خالی پہنچانا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا. اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ڈائریکٹلی کوئی انٹرسٹ کی انوالومنٹ ہے ہی نہیں، پیون ہے چائے پلاتا ہے، صرف اگر چائے بنا کر پلاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، صرف چائے بنانا اور اس طرح کی کوئی چیز دینا. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ڈاکومنٹ ایک ٹیبل سے لے کر دوسرے ٹیبل پر رکھنا ہے اور اس میں انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کوئی انٹری موجود ہے تو وہ دیکھیں. یہ والے معاملات وہ ہیں کہ جس کے لیے آپ قرآن مجید کی تعبیر دیکھیں. صحیح ہے. پروردگار عالم کہیں پر کہتا ہے ذرو ما بقیہ من الربا، چھوڑ دو ربا کے جو معاملات ہیں ان کو ترک کر دو. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو آ جاؤ، فاذنوا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بہت سخت تعبیر ہے، یہ بہت سخت تعبیر ہے. اگر اس کے اندر حرج والی بامر مجبوری وہ والی جو کیفیات ہیں ان کو آپ لے آئیں، وہ ایک ایکسیپشنل کیس مانا جا سکتا ہے. اس میں بھی وہ دوسری نوکری کی تلاش رکھے. لیکن سب سے زیادہ اس کے اندر امپورٹنٹ دیکھیں کیا ہے، ایک ہے امپلائی کی ذمہ داری، ایک ہے کنزیومر کی ذمہ داری، ایک ہے اس کے اندر اسٹیٹ کی ذمہ داری کہ وہ اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتی. اس حوالے سے کم اپنی کوشش کو اس طریقے سے جاری اور ساری رکھے کہ نظام کے اندر ربا کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور ربا فری جو سسٹم ہے اس کی طرف آنے کی وہ کوشش کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ پہلے بتا دیں کہ ناموں کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے اور وہ کس حد تک ہوتا ہے؟ جی بالکل، ناموں کا شخصیتوں پر بالکل اثر ہوتا ہے اور 100% ہوتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ معاملات پیش آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کا نام تبدیل فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میرے آبا نے یہ نام رکھا ہے، میں تبدیل نہیں کروں گا. تو پھر اس نام کا جو ان کا پہلے نام تھا اس کا اثر اس پر نمایاں ہوا. پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انت سفینہ، کہ تم ہمارے سفینہ ہو، یعنی سامان اٹھانے والے. جیسے جہاز جو ہے پانی میں بہت وزنی سامان اٹھاتے ہیں تو اس سفر میں مسلمانوں کے لیے اپنا سامان اٹھانا دشوار تھا تو آپ نے ان پر سامان لادا اور ساتھ فرمایا کہ تم ہمارا سفینہ ہو. اور پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں 7 اونٹوں پر جتنا سامان لادا جاتا ہے وہ میں اکیلا اٹھا لیتا تھا اور مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا. تو یہ اس نام کی برکت تھی جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی. اسی وجہ سے امت کو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اپنے بچوں کے نام صالح افراد کے نام پر رکھو، برکت والے ناموں پر رکھو تاکہ ان کی تاثیر بھی انہیں ملے. اور پھر چونکہ ان اچھے ناموں سے کل قیامت کے دن پکارا جانا ہے تو وہ جب پکار کی جائے تو پھر وہ پکار اچھے نام سے ہو. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ ناموں کی تاثیر کو یہ نہ شروع ہو جائے یا یہ شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے کہ جناب چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو عاملین یہ تجویز کرتے ہیں کہ اچھا آپ میں یہ مسئلہ ہے نا، ہمیں نام کا مسئلہ ہے، نام بدل لو. تو پھر لوگ سارے اس میں اگر لگ جائیں وہ نام بدل لیتے ہیں، نام بھاری پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے. اس کا تو بہت آسان سا حل یہ ہے وہ کیا کہ جب ہم نام رکھنے لگیں تو ہم میڈیا کو نہ دیکھیں، اپنے ایکٹریسز کو نہ دیکھیں، ایکٹرز کو نہ دیکھیں، اور جو ہم نے اپنے ذاتی آئیڈیل لوگ بنائے ہوئے ہیں انہیں نہ دیکھیں کہ اس کا نام یوں تھا یوں تھا یوں تھا. آسان سا حل یہ ہے کسی بزرگ کے نام پر نام رکھ لیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اتنی بڑی جماعت ہے، ان کے مبارک اسما پر نام رکھنا شروع کر دیں تو پھر اگرچہ وہ نام بھاری بھی پڑ رہا ہو لیکن یہ نیت ضرور ہو کہ ہمیں اس صحابی کی یا اس بزرگ کی برکت ملنی ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ رکھا ہے تو پھر یقیناً اس کی برکت انہیں نصیب ہوگی. صحیح ہے، ٹھیک. لیکن دوران زندگی نام تبدیل کرنا اس کی ممانعت تو نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ جناب بہت بیمار پڑے ہوئے تو تجویز کرتے ہیں جناب ان کا نام چینج کر دیں، تو یہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کوئی شخص کہ نام اپنا محنت خود تھوڑی رکھا تھا یار تو اب میں چاہتا ہوں چینج کروں بھائی. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لائبہ آ گئی تھی پروگرام میں جن کے نام کی تبدیلی کا معاملہ تھا. جی ہاں یاد ہے. تو ناموں پر اچھی ایک گفتگو ہوئی تھی پچھلے سال، کافی تفصیلی بات ہوئی تھی. اچھا، اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ضابطہ سامنے آیا ناموں کے میننگ کے حوالے سے اور اس کے اثرات کے حوالے سے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی اثرات اس کے شخصیت پر مرتب ہونا پاسبل ہے. یعنی
اس کا ایک ضروری نہیں ہے. لہٰذا جن روایتوں میں شارع علیہ السلام نے یقینی طور پر جس کو فرما دیا تو ان کے لیے تو وہاں وہ تبدیل کرنا واجب ہو گیا کہ وہاں تو شارع علیہ السلام نے نصاً مطلب فرما دیا ہے. اسی سے پھر علماء نے یہ اخذ کیا کہ کوشش یہی کی جائے جیسے ابھی بتایا گیا کہ اصحاب کرام پر، اہل بیت اطہار پر، بزرگوں پر، اولیاء کرام پر اور ان کے ناموں سے اخذ کرتے ہوئے آپ نام اخذ کریں. تو یعنی کہ پاسبل ہے کہ وہ نام جو ہے وہ اثر کرے، لیکن یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ کسی پر اس کا اثر ہو. جب ہم یہ کہیں گے کہ ضروری نہیں ہے تو اس سے پھر وہ بہت سے جو لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں عاملین اور یہ دیگر وہ سلسلہ پھر منقطع ہو جائے گا، کیونکہ لوگ خواہ پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں یا ان کے وسوسے پھر وہ اس پہ پیسے بناتے ہیں کہ نام کا سارا معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے، نام کا بھی اثر چونکہ فی نفسہ ممکن ہے، وہ بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. کہ نام کا ہی صرف ایک اثر وہ نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بہت سی مصیبتیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی آتی، جبکہ وہ عاملین جو ہیں سارا کا سارا نام پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کام پہ نہیں ڈالتے، نام پہ ڈال دیتے ہیں. ہاں، نام پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سے اچھے جو عاملین ہوتے ہیں وہ علم العادات کی روشنی میں بھی تعین کرتے ہیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش اور علم العادات کی روح سے کچھ حروف آپ کے لیے ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کہ آپ ان حروف سے اپنے نام رکھ لیں. تو ایک بزرگوں کا یہ علم العادات کا بھی طریقہ رہا ہے، اگر اس کو فالو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ کم سے کم اتنا اصول تو بالکل یہی ہے کہ اچھے ناموں کو آپ فالو کریں، قرآن و سنت سے اخذ کریں تو یقیناً اس سے برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں. نہیں قبلہ، اس میں آپ بات سے اگری کریں گے نا؟ آپ بتائیے گا آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ ایک حد سے زیادہ، یعنی میں سوال کی صورت میں پوچھ رہا ہوں، میری رائے بھی آپ بتائیے کہ رائے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک حد سے زیادہ یہ علم العادات وغیرہ ان کی سب کی اپنی جگہ، اس میں اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ پھر وہ عجیب نفسیاتی آتے ہیں. مطلب پھر وہ پانی پینے سے پہلے بھی وہ چیک کرے گا کہ یار میں یہ کر لوں نہیں کر لوں. وہ پھر پرائم شروع کرنے میں وہ ہر چیز میں وہ دن میں 18 مرتبہ میں رات کو اس کروٹ پہ سوؤں اور عامل صاحب کی اس کروٹ پہ سوؤں، میں صبح یعنی وہ ہر چیز پہ. تو یہ نفسیاتی بن جاتے ہیں لوگ. نہیں، بہرحال ان چیزوں کی طرف تو بہت زیادہ نہیں چاہیے کہ سو نہیں سو، پیوں نہیں پیوں. لیکن بچے تو زندگی میں 2-3 ہی ہوں گے، بڑی مشکل سے یہ 5 ہو جائیں گے. تو یہ تو زندگی کے مشکل ترین معاملات ہیں. ہمارے بزرگان دین کا پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم پڑھتے تھے علامہ حسن قاری صاحب کیا، تو ابجد سے جو ہے وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت، ابجد سے وہ حروف ابجد سے وہ نام نکالا کرتے تھے. پھر بڑے ہوئے تھوڑا تھوڑا پتہ چلا کہ آغا فضل ربی صاحب کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو انہوں نے پھر ہمیں ابجد کا سکھایا کہ بھائی یہ ہے حروف ابجد اور یہ ہے اس کا استعمال. صحیح ہے. تو یہ علم العادات ایک مستقل علم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اثرات برکات تو ناموں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہماری قوم زیادہ بے راہ روی کی طرف چلی گئی. جو پرانا طریقہ تھا کہ علماء کے پاس جاتے، بزرگوں کے پاس جاتے، وہ اچھے طریقے سے نام رکھایا کرتے تھے اور ان نام کے اثرات برکات. اب 2 طبقات ہو گئے. ایک تو وہ جو عاملین کے ہتھے چڑھ گئے، ان کا تو دندہ یہ ہے، کاروبار یہ ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں کو شک میں ڈالیں گے اتنا زیادہ ان کو دکان چلے گی، دندہ چلے گا. ان کا کام دندہ ہے. جیسے کہا کہ ان کو عمل سے غرض نہیں ہے، ان کے گھر میں کچھ نقش نکالیں گے، ان کے نام میں نکالیں گے، سواری میں نکالیں گے، سواری بدل دو، نام بدل دو. دن میں نہیں گھر بدلنا، دن میں بدلا تو بس رات میں تو بندہ اور اچھا رات میں بدلوں گا، دن میں نہیں بدلوں. اور بابا نے دیکھا، بابا نے بولا دن میں نہیں بدلنا. تو یہ ہمارے لوگوں کو نفسیاتی در نفسیاتی کر کے قوم کو جو ہے ان عاملین نے بالکل اپنے شکنجے کے اندر لے لیا. ایک یہ طبقہ ہے. ایک طبقہ اتنا بے راہ روی کی طرف چلا گیا ہے کہ بس وہ علامہ گوگل سے نکال کے کہتے ہیں میں نے نام رکھ لیا نا، وہاں لکھا ہوا ہے. ایسے بھی نہ کریں. اور اس کے اندر پھر اتنے خلاف شرع، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایک بچی نے گوگل سے نام رکھ لیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا. اس نے کہا گوگل کے اندر نام ہے، گوگل میں نام ڈالتے ڈالتے بچی کا نام رکھ لیا. اور نام کیا رکھ لیا؟ زانیہ. بولا دس از نیو نیم، ویری یونیک. تو وہ نیو اور یونیک کے چکر میں کرتے کرتے وہ اتنا بگڑ جاتا ہے معاشرہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا نام رکھ رہی ہوں اپنی بچی کا، اپنی بچی. تو یہاں تک معاملات چلے گئے. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں دین اللہ نے عقل، ضروری تھوڑی ہر کام میں علماء سے رہنمائی لینا. ہاں وہ لیکن اگر نزلہ ہو جائے تو ڈاکٹر سے رہنمائی ضرور لیتے ہیں. اس میں نہیں کہتے کہ عقل دی ہے. جی وہ سائنسدان بھی فرما رہے تھے کہ برہمن سسٹم نہیں ہے، برہمن سسٹم نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث. ہم کو دین کے ٹھیکیدار نہیں بیٹھے ہوئے لیکن دین کے چوکیدار ہیں، اور قرآن و حدیث کے ایک علماء ہیں. آپ
आका दो जहां सल्लम के मुबारक दौर में सहाबा कराम अरबी हैं, लेकिन वो भी फिर हुजूर की बारगाह के अंदर तो कुरान भी उतरा और कुरान के साथ अल्लाह ने मुअल्लिम भी अता फरमाए। इसी तरह उलमाए किराम आपकी रहनुमाई करते हैं, आपकी अच्छाई चाहते हैं, आपके लिए भला चाहते हैं। तो नामों के हवाले से मैं यही कहूंगा वसीम भाई कि हमारा माशरा खराबी की तरफ जा रहा है। और एक सबसे बड़ा मसला जो मैंने जिक्र किया कि न्यू नेम के चक्कर के अंदर ऐसी दौड़ के ऐसा नाम हो हमारे मोहल्ले में, खानदान में, दोस्तों में किसी का ना हो, बोले कि कहाँ से लेके आई हो ये नाम, कहाँ से निकाल के लाई हो, ऐसा नाम मुझे रखना है। अच्छा, उस दौड़ के अंदर फिर ना माना देखते हैं, ना असरात देखते हैं, ना बरकत देखते हैं। तो असल बात तो उलमा ने सब ने यही फरमाई कि सहाबा किराम, आले बैत अत्हार और बुजुर्गान दीन के नामों को रखा जाए, उन नामों की बरकत होगी। अल्लाह के मुबारक नाम है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, उन नामों में से नाम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम उलमाए कराम का, बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं और इंशाल्लाह अज़ान असर भी करीब है और हमारा नेकी का सेगमेंट भी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, कुल जहां मुश्किलों में घिरा।